بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 رمضان المبارک کی 8 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اللہ رب الجلال کے نماز بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا مہینہ جاری ہے۔ یہ مہینہ نیکیاں، درجات، ثواب کمانے کا خزینہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکی اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے افطار ایک کھجور ایک گونڈ فانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گی جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنی ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گی۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کی منہ کی بدبو جو معدہ کی خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گی اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک مرتبہ سرور کائنات سردار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے پارے ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ محترم ناظرین، ذرا توجہ دلانے کی گزارش ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں مقرر فرشتے کے الفاظ اور اس پر سرور کائنات کا آمین کہنا یہ جتنا مشکل و عقید ہے ایسا کبھی نہیں سنائی ہوگی۔ لہٰذا 14 رمضان المبارک کو 8 رکعت نفل نماز ضرور پڑھے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے، زندگی کے آخری سانس تک گناہوں سے نفی ہو جائے، لہٰذا یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں اور ویڈیو آگے شیئر کریں۔ محترم ناظرین، 8 رکعت نفل نماز 14 رمضان المبارک کا خصوصی تحفہ، خصوصی گفٹ ضرور سنیں۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات یعنی سوتے وقت پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ محترم ناظرین، نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ ہو جائے اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لے۔ بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائیں، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے الٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ محترم ناظرین، 14 رمضان المبارک 8 رکعت نفل نماز والی وظیفہ نوٹ فرما لے۔ محترم ناظرین، 8 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت کرے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لے، چاہے جو بھی سورت ہو، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے۔ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت 2 پشت میں مکمل کرے۔ 8 رکعت 2 پشت میں مکمل کرے، یعنی پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر 4 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، عجیب قسم کے معجزات و کرامات نظر آنے لگ جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ 8 رکعت بنتے ہیں اور یہ تہجد کی نماز ہے، یعنی 14 رمضان مبارک آج رات آپ لوگوں نے 8 رکعت نماز تہجد پڑھنی ہے اور آخر میں اپنی حاجات مقصد کے لیے دعا مانگ رہے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔